من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ومع عبدي ما ذكرني تحركت بي شفتاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے بے شمار آیات کے اندر بندوں کے امتحان اور آزمائش کو کیا ہے ذکر فرمایا ہے کہ ہم بندوں کو امتحان لیں گے، بندوں کو آزمائیں گے، بندوں کو کیا ہے آزمائشوں میں مبتلا کر کے، اور ہم اس بات کو دیکھیں گے اور پرکھیں گے کہ کون بندہ ان تمام حوادثات کو برداشت کر کے، ان تمام حالات سے گزر کر کے اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے یا اس کو کیا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں کو کیا ہے آزماتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے بے شمار امتحانات کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ کہیں اللہ کیا ہے رب العزت والجلال انسانوں کی جان لے کر کے بندے کے دیکھنا چاہتا ہے کہ اس وقت بندہ کیا ہے اس کے اوپر صبر کرتا ہے یا صبر نہیں کرتا ہے، بلکہ شکوہ اور شکایات اور گلہ کیا ہے اپنی زبانوں کے اوپر جاری رکھتا ہے۔ کہیں بندوں کے مالوں کو تلف کر کے بندے کو کیا ہے نقصان مالوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ بندہ مجھ کے میرا شکر ادا کرتا ہے، میرے اس کے اوپر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، شکر بجا لاتا ہے یا نہیں لاتا ہے، یا گلہ اور شکایات اور شکوہ جاری رکھتا ہے۔ ان تمام کیا ہے حالات سے بندے کو گزارتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت کے اندر جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس آیت سے پہلے آیت کے اندر اللہ نے بندوں کو دو چیزوں کی تلقین فرمائی ہے۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 نماز۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو کلمہ گو ہو، جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے شریعت کو تسلیم کیا ہے، آمنوا استعینوا، اللہ سے نصرت طلب کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ اللہ نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے۔ تو اللہ رب العزت والجلال کیا ہے صبر کی تلقین فرماتا ہے، نماز کی تلقین فرماتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا کوئی ناگہانی آفت بندے کو پیش آتی ہے تو اس وقت اللہ نے فرمایا ہے اب اس کے اوپر صبر کرنا ہے، اس کے اوپر شکوہ اور شکایت نہیں کرنی ہے، بلکہ اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہے کہ یہ میرے اللہ کی جانب سے تھا، جو اللہ کا فیصلہ ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ اللہ جو کرتا ہے وہ ہماری مصلحت کے تحت کرتا ہے، کوئی چیز ہماری مصلحت کے خلاف نہیں ہوتی ہے۔ تو لہذا اس چیز کو ذہن کے اندر رکھے اور پھر زبان کے اوپر بھی کسی قسم کا شکوہ نہ ہو، بلکہ اس کے اوپر صبر بجا لائے۔ اور دوسرا حکم ان آفات کے اوپر یہ دیا ہے کہ بندہ نماز کو کیا ہے لگ جائے، نماز کو ادا کرے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے نصرت مانگے، اللہ سے مدد مانگے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں اللہ نے صبر کا تذکرہ پہلے فرمایا ہے اور نماز کا تذکرہ بعد میں فرمایا ہے۔ حالانکہ ہم شریعت کو دیکھتے ہیں، احکام کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، قرآن اور سنت کو کھنگالتے ہیں، تو ہمیں نماز اہم
اہم العبادت کیا ہے سمجھتے آتی ہے۔ تمام عبادتوں کے اندر نماز سب سے اہم تھی، لیکن اللہ نے نماز کا تذکرہ پہلے نہیں فرمایا ہے بلکہ بعد میں فرمایا ہے۔ اور اللہ نے صبر کے ساتھ جو معیت کا حکم دیا ہے، نصرت کا حکم دیا ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے، بندہ اس کو برداشت کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو لہذا معیت کا تذکرہ اللہ نے صبر کے ساتھ کیا ہے، نماز کے ساتھ نہیں کیا ہے، حالانکہ نماز سب سے اہم ہے، نماز کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، نماز سب سے اہم چیز ہے، اہم العبادت ہے، اس کی فضیلت بے شمار ہے، لیکن صبر اس سے کم درجے کا ہے۔ تو لہذا جب صبر کے ذریعے سے اللہ کی نصرت حاصل ہوگی، اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اللہ کی معیت جب صبر کے ساتھ ہے، جو اس سے کم درجے کی چیز ہے، تو لہذا جو نماز ہے جو جب سے افضل ہے، تو لہذا افضل کے ساتھ اللہ کی نصرت بدرجہ اولا ہوگی۔ تو لہذا صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی نصرت کو طلب کرو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب بندہ کیا ہے کوئی آفت آئے اور پھر وہ نماز کو کیا ہے ادا کر لے 2 رکعت، تو لہذا اس کا ذہن اس آفت سے ہٹ کر کے ایک دوسرے امر کے اندر لگ جاتا ہے۔ جب اس کے اندر ملبس ہو گیا، اس کا ذہن اس سے ہٹا اور دوسری چیز کے اندر لگ گیا، تو لہذا اب کیا ہے وہ آفت کے اوپر صبر کرنا اس بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا ہے ایک دوسرے مقام کے اوپر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، وَعَلَى الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، اللہ کے کیا ہے یاد کرنے کے ذریعے سے بندے کو سکون میسر آ جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب آگے اللہ کیا ہے ان حوادثات کو بیان فرماتا ہے ترتیب وار، وہ کون سے امر ہیں اور کون سے حوادث ہیں اور کون سی آفات اور مصیبت اور پریشانیاں ہیں جن کے اوپر بندوں کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے ہم ان کا امتحان لیں گے، ہم ان کو آزمائیں گے، ہم ان کو پرکھیں گے، ہم ان کو جانچیں گے، ہم ان کو کیا ہے امتحان کے اندر ملبس فرمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہارا امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ، تھوڑی سی چیز کے ذریعے سے، تھوڑی سی آزمائش کے ذریعے سے۔ مفسرین نے یہاں پر اس بات کو واضح کیا ہے، اللہ نے بِشَيْءٍ فرمایا ہے، بِالشَّيْءِ نہیں فرمایا ہے۔ الف لام کے بغیر تنوین کے ساتھ اللہ نے بِشَيْءٍ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو لہذا کیا ہے مفسرین فرماتے ہیں بِشَيْءٍ سے اللہ اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ بندوں کا جو امتحان، بندوں کی جو آزمائش اللہ فرمائے گا وہ بہت ساری نہیں ہوگی بلکہ مختصر ہوگی اور قلیل ہوگی، بہت کم مقدار کے اندر ہوگی، بہت تھوڑی سی آزمائش ہوگی۔ بِشَيْءٍ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اب آگے وہ کون سی آزمائشیں ہیں؟ من الخوف، ہم خوف کے ذریعے سے بندوں کا امتحان لیں گے، بندوں کو آزمائیں گے، ان کو جانچیں گے اور پرکھیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک اور پیاس کے ذریعے سے کیا ہے ہم ان کا امتحان لیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، اور کیا ہے نفسوں کو اور کیا ہے روحوں کو قبض کر کے کیا ہے ہم ان کا امتحان لیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھر کیا ہے پھلوں اور کیا ہے کھیتیوں کے اندر کیا ہے ہم خسران اور ہلاکت کے ذریعے سے تھوڑا بہت ان کا امتحان لیں گے۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آگے اللہ خوشخبری دیتا ہے جو ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے گا، ان کے اوپر صبر کرے گا، ان کو اللہ کی جانب سے سمجھے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی جانب سے کیا ہے؟ خاص رحمتیں نازل ہوں گی، خاص برکتیں کو نزول ہوگا اور عام رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم خوف کے ذریعے سے ان کا امتحان لیں گے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر کیا ہے؟ وہ ایک دوسری عربی تفسیر ہے، تفسیر بغوی کے اندر اس قول کو نقل کیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر جو تفسیر فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہاں خوف سے جو مراد ہے وہ دشمن کا خوف ہے۔ کبھی اللہ دشمنوں کو ہمارے اوپر کیا ہے؟ مسلط فرمائے گا، کبھی ظالموں کو مسلط فرمائے گا، کبھی کیا ہے؟ بے دینوں کو ہمارے اوپر اللہ مسلط فرمائے گا اور اس کے ذریعے سے کیا ہے؟ ہمارا امتحان لے گا۔ اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے ان ظالموں کی طرف سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں، ان نافرمانوں کی وجہ سے جو آفات ہمارے اوپر آ رہی ہیں، آیا ان آفات کے اوپر، ان مصیبتوں کے اوپر، ان ظلموں کے اوپر کیا ہے؟ بندہ صبر کرتا ہے یا صبر نہیں کرتا ہے؟ ہم ان کے امتحان کو دیکھیں گے، ان کے امتحان کو پرکھیں گے، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، ایمان کے اندر کتنا مضبوط اور پختہ ہے۔ ہم دشمنوں کو مسلط فرم کے، ظالم بادشاہوں کو، ظالم حکمرانوں کو ہم ان کے اوپر مسلط فرمائیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کتنے کیا ہے ایمان کے اندر پختہ ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے۔ اسی آیت کے تحت امام شافعی رحمت اللہ علیہ بالخوف کی تفسیر کے اندر ایک دوسرا قول نقل فرماتے ہیں۔ اسی تفسیر کے تحت کیا ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بالخوف کی تفسیر جو فرماتے ہیں بالخوف، الخوف خوف اللہ تعالی، یعنی یہاں جو خوف ہوگا وہ اللہ رب العزت والجلال کے خوف ہوگا۔ اور اللہ کا خوف کیسا ہے؟ کسی بھیڑیے کو دیکھ کر کے، کسی درندے کو دیکھ کر کے، کسی شیر کو دیکھ کر کے جو بندہ ڈر جاتا ہے، آیا وہ خوف ہوگا یا کوئی دوسرا خوف ہوگا؟ ایک خوف جانور کو دیکھ کر کے ہوتا ہے، ایک خوف کیا ہے؟ دشمن کو دیکھ کر کے ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں یہاں مراد اللہ کا خوف ہے۔ اب اللہ کا خوف یہ ہے اللہ کے جتنے اوامر ہیں ان تمام کو بجا لائے، جتنے نواہی ہیں ان تمام کو چھوڑ دے، یہ اللہ سے ڈرنا ہے، یہ اللہ کا خوف ہے۔ تو لہذا امام شافعی کی رائے یہ ہے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہاں خوف سے مراد اللہ کا خوف ہے۔ اور ابن عباس کا قول یہ ہے یہاں خوف سے مراد ظالم بادشاہوں کا خوف ہے، دشمنوں کا خوف ہے۔ اسی طریقے سے والخوف والجوع، آگے عبداللہ ابن عباس کا قول نقل فرماتے ہیں جوع سے مراد امام تفسیر کیا ہے؟ امام التفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہاں جو بھوک ہے، یہاں جو پیاس ہے، اس سے مراد قحط سالی ہے۔ یعنی کبھی اللہ کیا ہے کسی سال کسی کھیت کے اندر کیا ہے ایسی کیا ہے قحط سالی فرما دیتا ہے، بالکل غلہ پیدا نہیں ہوتا ہے، بہت نہ کی برابر کم مقدار کے اندر۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر کے تحت کیا ہے اور والجوع کے تحت کے اندر فرماتے ہیں یہاں کیا ہے جوع سے اور بھوک سے جو مراد ہے وہ بھوک کیا ہے؟ قحط سالی کی ہے۔ کبھی کیا ہے غلہ زیادہ پیدا ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی غلہ تو پیدا ہوتا ہے، اللہ آفات کو مسلط فرماتا ہے، سیلاب آتا ہے، دیگر آفات آتی ہے، آندھیاں چلتی ہے، جس سے کیا ہے جو غلہ ہوتا ہے، جو کھیتی ہوتی ہے تہس نہس ہو جاتی ہے، قحط سالی پیدا ہو جاتی ہے، لوگ گرانے کے لیے اور کھانے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے، لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس جو کی تفسیر
تفسیر کے تحت کے اندر فرماتے ہیں یہاں جو بھوک سے مراد ہے وہ رمضان المبارک کے روزے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر بندہ روزہ رکھتا ہے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک. اب جو اس کے درمیان کا وقفہ ہے وہاں بندے کو بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, شدت برداشت کرتا ہے. تو لہذا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں جو بھوک سے مراد ہے وہ رمضان المبارک کی بھوک ہے. تو لہذا کبھی قحط سالی کے ذریعے سے اللہ بندوں کا امتحان لے گا والانفسی, اور کبھی کیا ہے جانوں کو تلف کر کے کیا ہے بندوں کا امتحان لے گا. اب جانوں کو تلف کرنا یہ ہے کبھی کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے یا موت واقع ہو جاتی ہے. ہم آئے دن سنتے ہیں آج فلاں کا بیٹا جوان تھا اچانک انتقال ہو گیا ہے, اس کو کیا ہے ہارٹ اٹیک ہوا یا کسی حادثے کا شکار ہو گیا اور وہ اس کو موت ہو گئی ہے, وہ کیا ہے اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. ہم آئے دن کیا ہے ان واقعات کو اخباروں کے اندر اور رسائل کے اندر اور دیگر کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہے ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں. آئے دن اس قسم کے واقعات کیا ہے پہ در پہ کیا ہے ہمارے کانوں سے, ہمارے ذہن و دماغ سے اور ہماری آنکھوں کے سامنے سے کیا ہے یہ تمام چیزیں گزرتی ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کسی کے بیٹے کی روح کو قبض کر کے یا کسی کے باپ کی روح کو قبض کر کے یا کسی کی ماں کو روح کو قبض کر کے یا کسی رشتہ داروں کی روح کو قبض کر کے, یا کوئی بچہ پیدا ہوا فوراً اس کی روح قبض ہو گئی ہے, فوراً وہ انتقال کر گیا ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے اس کے اوپر بندہ صبر کرتا ہے یا زبان کے اوپر شکوہ لاتا ہے یا گلہ کرتا ہے. ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہم ان کو آزمائیں گے, ہم ان کو دیکھیں گے, ہم ان کو پرکھیں گے, ہم ان کا امتحان لیں گے, آزمائشوں کے اندر مبتلا فرمائیں گے. والانفسی والثمرات, کبھی کھیتیوں کے ذریعے سے ثمرات کے ذریعے سے, اس ثمرات کے ذریعے سے کیا ہے ایک روایت یہ ہے اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کسی کے بچے کی روح کو قبض کرنے لا ہے. لأن ولد الرجل ثمرۃ قلبہ, اس لیے کہ جو چھوٹا بچہ فوت ہوتا ہے یا کوئی بچہ فوت ہوتا ہے تو وہ اس کے والد کا جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے. تو لہذا اس ٹکڑے کو قبض کر کے ہم اس کا امتحان لیں گے. یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں لیکن یہ مختصر ہیں, بہت تھوڑی ہے, بہت قلیل مقدار کے اندر ہے. اللہ نے بشیء کے ذریعے سے اس لفظ کو واضح فرمایا ہے. اور آگے اللہ کیا کہتا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں کس کی ہیں, یہ اللہ کی ملکیت کے اندر ہے. اللہ نے سورہ توبہ کے اندر اس آیت کو واضح کیا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, ہم نے انسانوں کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے, ان کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے. کس بات کے بدلے کے اندر بأن لهم الجنہ, جنت اس کی قیمت ہم نے لگا دی ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور ایک دوسرے مقام کے اندر رب ذوالجلال کیا کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ, ہم کوئی مصیبت اس کے اوپر جب پہنچتی ہے وہ اس کے آفتوں اور ان کے اعمال اور ان کے کیا ہے کارناموں کی وجہ سے یہ آفات آتی ہے, یہ مصیبتیں آتی ہیں. اللہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, تمہیں چاہیے یہ آفات آئے, یہ مصیبتیں آئے, یہ پریشانیاں آئے, ایسے قسم کے واقعات آئے یا ایسے قسم کے حوادثات سے کیا ہے تمہیں دو چار ہونا پڑے, تمہیں گزرنا پڑے, تو تمہارا کام کیا ہے فاصبر, تمہیں چاہیے تم صبر کرو کما صبر اولو العزم, جیسا کہ اولو العزم پختہ ایمان والے, ایمان کے اندر جو لوگ مضبوط ہیں جن کا ایمان کیا ہے انتہا کو پہنچا ہوا ہے, کمال درجے کے اندر ہے, اولو العزم کی طرح صبر کرو کما صبر اولو العزم من الرسل, جیسے کہ انبیاء نے صبر کیا ہے, رسولوں نے صبر کیا ہے, اس طریقے سے تمہیں چاہیے کہ تم بھی صبر کرو. اب کوئی انتقال ہوا یا کوئی آفت آئی فوراً زبان سے کیا کہنا چاہیے, اللہ کیا کہتا ہے اسی آیت کے تحت کے اندر کیا ہے دوسری آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ کوئی مصیبت آئی, کسی کا انتقال ہوا یا کوئی حادثے کا شکار ہوا یا دیگر آفات آئی, کوئی دیگر واقعہ پیش آیا, ایسا واقعہ جو انسان کو کیا ہے ناگوار ہے, انسان اس کو کیا ہے ناپسند کرتا ہے, جب ایسی چیز پیش آئے تو تمہیں چاہیے تم کیا کہو انا للہ, بے شک ہم اللہ کے لیے ہے, و انا الیہ راجعون, اور اسی کی طرف ہمارا ٹھکانہ ہے. تو میرے دوست اور
بزرگوں، اللہ نے یہاں دو لفظوں کا تذکرہ فرمایا ہے، نمبر ایک انا للہ، نمبر دو وانا الیہ راجعون۔ یہ اللہ نے دو لفظ الگ الگ فرمائے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید میں وہ نقطہ پیش کروں جو اس سے پہلے کبھی تم نے سنا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں دھیان سے سنیے، اللہ کیا کہتا ہے؟ کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو تمہیں چاہیے تم کیا کہو؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ نے دو لفظوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک انا للہ یعنی ہم اللہ کے لیے، دوسرا وانا الیہ راجعون، اسی کی طرف ملجا ہے، اسی کی طرف ٹھکانہ ہے، اسی کی طرف جائے پناہ ہے۔ تو لہذا اس کے اندر نقطہ کیا ہے؟ پہلا نقطہ یہ ہے کہ انسان کو کیا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال ایک عقلی تسلی دینا چاہتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی جو طبعی تسلی ہوتی ہے، جو قلبی تسلی ہوتی ہے، جو فطری تسلی ہوتی ہے، اللہ وہ دینا چاہتے ہیں۔ ایک عقلی تسلی انا للہ وانا الیہ راجعون، فطری تسلی، اور کیا ہے؟ طبعی تسلی۔ تو لہذا عقلی تسلی یہ ہے، کسی کو کیا ہے؟ موت آئی، اب بندہ کیا ہے؟ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ مالک کی ملک تھی، اس نے لے لیا، اس کو حق ہے جیسے وہ چاہے اس کے اندر تصرف کرے، چاہے دنیا کے اندر رکھے یا اپنے پاس بلائے، یا دنیا کے اندر چھوڑے یا جنت کے اندر پہنچا دے، یا جو بھی ہے اس کو ملک ہے، کسی کو اس کے اندر کوئی گلہ نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک شخص کے پاس کیا ہے؟ دو گھوڑے ہیں، اب وہ ایک گھوڑے کو کیا ہے؟ نیچے کی منزل کے اندر باندھتا ہے، اور دوسرے گھوڑے کو کیا ہے؟ دوسری منزل کے اندر باندھتا ہے۔ تو لہذا اس کی ملک ہے، وہ اس کا مالک ہے، اس کو اختیار ہے، چاہے یہاں باندھے، چاہے وہاں باندھے، چاہے اس جگہ باندھے، کہاں دوسری شہر کے اندر باندھے، کیونکہ وہ اس کی ملک ہے۔ تو لہذا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ اللہ کی ملک تھی، اللہ نے لے لی ہے، چاہے دنیا کے اندر رکھے یا آسمانوں کے اوپر بلائے۔ تو انا للہ، اس سے اللہ بندے کو کیا ہے؟ عقلی اعتبار سے جو عقل کے اندر کیا ہے بات آ سکتی تھی وہ تسلی دینا چاہتے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس سے طبعی تسلی ہے، کوئی آفت آئی اب کیا ہے؟ دل یہ کرتا ہے میں اس کے اوپر کیا ہے؟ صبر کروں، کیونکہ انسان کی طبیعت بھی یہ چاہتی ہے، یہ اللہ کی ملک تھی۔ تو وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون سے بندے کو طبعی اعتبار سے اور قلبی اعتبار سے اور فطری اعتبار سے کیا ہے؟ اللہ تسلی دینا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وہ اسی کی ملک ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ تو لہذا روایت کے اندر کیا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ رب العزت نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات ولد العبد، جب کسی غلام اور کسی بندے کے بچے کو کیا ہے؟ موت آتی ہے، قال اللہ تعالی لملائکتہ، اللہ رب العزت والجلال فرشتوں سے فرماتے ہیں اقبضتم ولد عبدی، کہ تم نے میرے غلام کے بچے کی روح کو قبض کر لیا ہے، کہ تم نے میرے بندے کی کیا ہے؟ اس بچے کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قالوا نعم، ہاں ہم نے اس کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال پھر پوچھتا ہے اقبضتم ثمرۃ فؤادہ، وفی روایت آخر ثمرۃ قلبہ، ایک روایت کے اندر قلب کا لفظ ہے اور ایک روایت کے اندر فؤاد کا لفظ ہے۔ اللہ فرشتوں سے یہ پوچھتا ہے کیا تم نے کیا ہے اس بندے کے دل کے ثمرہ کو اور اس بندے کے دل کے پھل کو کیا ہے تم نے اس کی روح کو قبض کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں قالوا نعم، ہاں ہم نے اس کے کیا ہے روح کو قبض کیا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال آگے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے قال لماذا عبدی، اس روح کو جب قبض کیا تھا اس وقت میرے بندے کے کیا کہا تھا؟ اس کی زبان کے اوپر کون سے لفظ تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں قالوا استرجع، ان کی زبان کے اوپر کیا ہے؟ یہ فرشتے کہتے ہیں اللہ رب العزت والجلال سے انا للہ وانا الیہ راجعون، اس وقت اس نے کہا تھا انا للہ وانا الیہ
الیہ راجعون وحمیدک، اور اے اللہ آپ کی اس کے اوپر کیا ہے، اس بندے نے تعریف کی تھی تو اللہ اس کے بدلے کے اندر فرشتوں سے کیا کہتا ہے، بڑا پیارا جملہ نبی کریم نے فرمایا ہے، قالوا ابنوا لہ بیتا، اس کے لیے ایک گھر کی تعمیر کر دی جائے، کہاں، الجنت، یعنی جنت کے اندر اس کے لیے ایک محل بنا دیا جائے، ایک گھر تعمیر کر دیا جائے، اور اس کا نام کیا ہوگا، اللہ خود اس محل کا، اللہ خود اس گھر کا نام رکھتا ہے، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اس محل کا نام جو ہوگا، اس گھر کا جو نام ہوگا وہ بیت الحمد ہوگا، تعریف کا گھر ہوگا، تعریف والا گھر ہوگا۔ اللہ خود کہتا ہے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کوئی آفت آئے، کوئی مصیبت آئے، ہمیں چاہیے ہم صبر کریں، زبان کے اوپر شکوہ نہ لائیں، اور دوسری چیز ہم نماز کو کیا ہے ادا کریں، نماز کے ذریعے سے کیا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر کے ذریعے سے قلبی سکون میسر ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے، قرار آتا ہے، چین آتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا اس تمام چیزوں کو آج کے حالات کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے، کوئی بھی آفت آئے ہم فوراً کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے ہم اس کے اوپر عمل کریں، اور اپنے بچوں کے اندر بھی کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کی کیا ہے، ابھی سے عادت ڈلوائیں، کیونکہ جب چھوٹا بچہ جس چیز کو دیکھتا ہے جب بڑا ہوتا ہے تو لہذا جو اس کی فطری عادت بچپن سے تھی وہی بڑے ہو کر کے اس کی زبان کے اوپر جاری رہتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت والجلال ہمارے کیا ہے زیادہ آزمائشوں کے اندر مبتلا نہ فرمائے، ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم ایمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، بدن کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، جسم کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، مالی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اے اللہ ہم ہر اعتبار سے کمزور ہیں، اس لیے ہمیں آزمائشوں کے اندر مبتلا نہ فرما، بلکہ آسانیوں کا کیا ہے معاملہ فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، اپنی خاص رحمتوں کا کیا ہے ہمارے اوپر نزول فرما۔ اس لیے اللہ رب العزت والجلال سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہ